وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی ان آیات میں دو قسم کے افراد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک وہ فرد ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہے اور جس کا باطن کچھ اور ہے، جو منافق ہے لیکن بظاہر کوشش کرتا ہے مسلمانوں، مومنین اور اللہ کے رسول کو فریب دے، اللہ کا نام استعمال کر کے اللہ کو اپنے دل پہ گواہ بنا کر مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تو اچھا ہوں، میرے ارادے اچھے ہیں، اس کی باتیں بظاہر مسلمانوں کو پسند آتی ہیں، لیکن یہی فرد جب اللہ کے رسول کی محفل سے نکلتا ہے، یا تولا کا ہم نے عرض کیا دوسرا معنی، جب اس کو حکومت ملتی ہے تو یہی فرد فساد پھیلاتا ہے، معیشت کا اور اقتصاد کا نقصان کرتا ہے، نسل کو تباہ کرتا ہے۔ یہ شخص باعث بنتا ہے کہ نوجوان نسل دین سے دور ہوں۔ اسی فرد کے بارے میں یقیناً یہ آیت ہر دور میں مصداق رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایسا فرد نہیں تھا، یقیناً اس دور میں ایسا فرد تھا جو بعد میں حکومت تک پہنچا اور اس نے یہ تباہی کی، اور ہر دور میں یہ مصادیق، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کی نسلوں کے لیے ہے اور ہر دور میں اپنے نئے مصادیق پیدا کرتا ہے، نئے افراد آ کر اس آیت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی فرد کے بارے میں آیت نمبر 206 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کر، خوف خدا کرو، جب اس سے کہا جاتا ہے۔ منافقین کے بارے میں بھی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں وہاں بھی اس قسم کی تعبیر تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ اس میں خوبصورت نقطہ ہے، یہ اس آیت میں اور وہاں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کس نے اس سے کہا ہے، یہ نصیحت کس نے کہی ہے، یعنی یہ مہم نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس قیل کا قائل اور کہنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، یعنی یہ اہم نہیں ہے کہ کون تبلیغ کرے، یعنی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کو کہا گیا ہے، رسول کی طرف سے، امام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ عزت کو جو اس نے اس حکومت پہ پہنچ کر، جو اس نے ظاہری اور بناوٹی عزت کمائی ہے، کیونکہ جب حکومت پہ پہنچا ہے تو ظاہری سطح پہ اس کا احترام ہے، کچھ افراد اس کو بہت بڑا فرد سمجھتے ہیں، تو جو ظاہری اور بناوٹی عزت اس نے کمائی ہے اس کو گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے، اسی کا سہارا لے کر، اسی عزت، اسی غرور، اسی تکبر، اس کو سہارا بنا کے گناہ انجام دیتا ہے، کیونکہ اب اس کا مقام ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا،
وہ ایک مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ فحسبہ جہنم، یہ یہاں پہ تمہیں عزت ملی ہے، ظاہری طور پہ تم نے لوگوں کو فریب دیا ہے، لیکن فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ ہے جس کا وہ انتخاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں جو دوسرا گروہ ہے، اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلے والا گروہ، یہ فرد، یہ اللہ کے رسول کی محفل میں جب آتا ہے تو یہ اس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، جب وہاں سے نکلتا ہے یا اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد جب حکومت اسے ملتی ہے تو پھر یہ معیشت کی تباہی کا باعث بنتا ہے اور نوجوانوں کو بھی خراب کرتا ہے، دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی ہی محفل میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو مخلص ہے، جس کی جلوت اور خلوت پاک ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو بیچ دینے والا ہے، ایک ایسے فرد بھی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ بعض اپنے نفس کو بیچتے ہیں جنت کے لالچ میں، بعض اپنے نفس کو بیچتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، لیکن یہ ایسا شخص ہے من یشری نفسہ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ یہ کیسی تجارت کرتا ہے، کیسا معاملہ ہے اس کا؟ ابتغاء مرضات اللہ، یہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضوان کی خاطر اس کی تلاش میں اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ اس کو جنت کا لالچ نہیں ہے، اس کو جہنم کا خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلا فرد قرائن سے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی محفل میں تھا، کیونکہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اللہ کے رسول کو اس کی باتیں، ظاہری باتیں اس کی اچھی لگ رہی تھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرد بھی اللہ کے رسول کی محفل میں تھا، اور شیعہ سنی روایات میں موجود ہے کہ یہ مولا کائنات لیلۃ المبیت جب بستر رسول پہ سوئے ہیں اور اللہ کے رسول نے ہجرت کی ہے، تو یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ افراد جو احادیث کو نہیں مانتے، تاریخ کو نہیں مانتے، قرآن کی تفسیر میں، ان کے نزدیک بھی ایک بہترین مصداق مولا کائنات کی ذات ہونی چاہیے، یعنی اگر وہ بھی عقلی تقاضوں کے مطابق، قرآن کے قوانین اور قرآنی لب و لہجے کے مطابق اگر وہ دیکھیں، کسی روایت کو نہ دیکھیں، تب بھی وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جس کا دل مریض نہ ہو، کہ وہ کون فرد ہے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر جس نے اپنی جان کو بیچ دیا، جو 40 قبیلوں کی تلواروں کے سائے میں جو سو گیا، وہ کون سا فرد تھا؟ ان کی نگاہ میں بھی ایک بہترین مصداق تو ہو سکتا ہے۔ لہذا شیعہ سنی کتب میں بعض مفسرین نے کہا کہ تقریباً 20 تک اہل سنت کے بڑے علماء نے، تفسیر طیب البیان نے اور بعض دوسرے علماء نے، الغدیر میں علامہ امینی نے یا دوسرے علماء نے ان کے نام، ان کی کتب، اس کا تذکرہ کیا، جنہوں نے صراحت کی ہے کہ یہ آیت لیلۃ المبیت میں، شب ہجرت میں مولا کائنات کی شان میں آئی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بڑی رأفت والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ اس کی مہربانی کیسی ہے کہ وہ جو محافظان دین ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ انبیاء کی حفاظت فرماتا ہے۔ جب برے افراد نیک افراد کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو اللہ بڑا مہربان ہے، ایسے افراد کو پیدا کر دیتا ہے جو ان کی جان بچاتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے بعد والی آیت میں پھر فرمایا اے مومنین تم داخل ہو جاؤ فی السلم، اسلام میں، سلامتی میں،
صلح اور آشتی میں کافتن، کافت تاکید ہے جیسے جمیعن کا لفظ ہے، سارے کے سارے سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ دو طرح کے معنی موجود ہیں، دو طرح کی اس کی ہم تفسیر کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ سب کے سب تم سلامتی میں داخل ہو جاؤ، یعنی سارے مسلمان، سب مومنین یہ مساوی ہیں، یہ امن اور سلامتی میں داخل ہیں، کسی کا خون کسی اور مسلمان کے لیے مباح نہیں ہے، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک یہ بھی ہم معنی کر سکتے ہیں کہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارے معاملات، تمہاری عبادات، تمہارے خیالات، تمہارے تفکرات، یہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم عبادات اسلام کے مطابق کر لو اور اپنے معاملات کہو کہ اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فردی زندگی وہ اسلام کے مطابق گزار لو، معاشرتی اور اجتماعی زندگی کہو کہ اسلام کے مطابق گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری پوری زندگی کو اسلام گھیرے میں لے لے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ خطوہ کی جمع ہے خطوات۔ دیکھیں جہاں بھی شیطان کی پیروی کا تذکرہ ہے، اکثر مقامات پہ وہاں خطوات الشیطان کا لفظ ہے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان یہ قدم بقدم انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مرتبہ انسان کو گمراہ کر دے، ایک قدم اٹھاتا ہے انسان، پھر دوسرا قدم، پھر تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ انہو لکم عدو مبین، اور یقیناً وہ تمہارا بڑا واضح اور آشکار دشمن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی انسان اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق ملے کہ ہم اس کے وسوسوں سے بچ سکیں اور اس کے نقش قدم پہ نہ چلیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔